بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. محترم حاضرین اجماع، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماں و بہنوں، سب سے پہل ہر قسم کی تعریف، کبریاء و بڑائی، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اس اللہ رب العالمین کا جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بے راہ روی کا شکار ہوتے ہوئے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے بے شمار انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا. بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً نبی آخر زمان تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین آمنہ کے لفظ جگر نور نظر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم حاضرین جمعہ، جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے حقوق الوالدین، یعنی ماں باپ کے حقوق. اس ٹاپک کے اندر سے انشاءاللہ ہم 4 پوائنٹس پر باتیں کریں گے. پہلا پوائنٹ رہے گا کہ قرآن مجید میں
والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کیا کیا تاکید ہے؟ دوسرا پوائنٹ رہے گا کہ احادیث میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ تیسرا پوائنٹ رہے گا کہ والدین کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ اسی طرح چوتھا پوائنٹ رہے گا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی مختلف صورتیں کیا ہیں اور والدین کے حقوق کیا ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کیا کیا تاکیدیں کی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے سلسلے میں کئی مقامات پر تاکیدیں کی ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 1 آیت نمبر 83، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ عہد کر لیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ پختہ عہد کر لیا، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، یعنی کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، وذی القربى والیتامى والمساکین، اور تم اپنے قریب رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھے طریقے سے باتیں کرو گے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور تم نماز قائم کرو گے اور تم زکات دو گے، ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، لیکن ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ عہد کو ایکسپٹ کیا، اس عہد کو مانا، لیکن بہت سارے لوگوں نے اس کو نہیں مانا۔ اس آیت پہ ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کیا فرمایا؟ اپنے توحید بتائی، یعنی اگر ہمیں عبادت کرنی ہے تو صرف و صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ اس کے فوراً بعد جس چیز کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ والدین کا کیا ہے۔ اس سے والدین کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بعد اگر سب سے پہلا حق اگر حقوق العباد میں ہے تو والدین کا حق۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ بیان فرمایا، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 پارہ نمبر 5 آیت نمبر 36، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یعنی اگر تمہیں عبادت کرنی ہے، اگر تمہارا سجدہ اگر جھکنا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمہارا سر جھکنا چاہیے، اللہ تعبدوا الا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور قریب رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، اور جو قریبی رشتہ
رشتے دار ہے اس کے ساتھ تم اچھا سلوک کیا کرو، اور جو تمہارے اجنبی ہے تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اور جو مسافر ہے جو سفر کر کے آیا ہے اور تمہارا ساتھی بن گیا ہے تم اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا کرو، اور تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس آیت پر غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلی چیز جو بیان کیا وہ والدین کا بیان کیا۔ اللہ کی عبادت کے بعد اگر سب سے پہلی چیز اللہ نے بیان کی ہے تو وہ والدین کے بارے میں بتایا۔ اس سے والدین کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت پتہ چلتی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ بیان فرمایا، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 پارہ نمبر 8 آیت نمبر 36، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آئے نبی، آپ لوگوں کو اعلان کر دیجئے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے نبی، آپ لوگوں کو بتا دیجئے، آپ لوگوں کے درمیان اعلان کر دیجئے، آپ میں تجھے وہ چیزیں پڑھ کر کے سناؤں، میں تجھے وہ چیزیں بتاؤں جو تیرے رب نے تیرے اوپر حرام کیا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز یہ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے سر تسلیم کم نہ کرنا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرنا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرنا۔ اس آیت میں بھی غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلی چیز جو بیان کیا وہ والدین کے بارے میں بتایا۔ اس سے کیا پتا چلا؟ والدین کی اہمیت پتا چلی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ بیان فرمایا، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 پارہ نمبر 15 آیت نمبر 23 and 24، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ لوگوں تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، لوگوں تیرے رب نے یہ بالکل فیصلہ کر دیا ہے، تیرے رب نے بتا دیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اور جب تمہارے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا، تو تم اس کو کبھی بھی حکومت کرنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور تم اس کو کبھی بھی نہیں جھگڑنا، وَقُلْنَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور والدین کے ساتھ جب بھی باتیں کرنا، والدین کے ساتھ جب بھی تم گفتگو کرنا تو اچھی گفتگو کرنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اے لوگوں تم اپنے ماں باپ کو رحمت کے پرو کے اندر جو ہے ان کو سمیٹ کر کے رکھو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے لوگوں تم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہو، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ تو ہمارے ماں باپ کے اوپر اسی طرح رحم فرما جس طرح اس نے بچپن میں ہمارے اوپر رحم فرمایا تھا۔ اس آیت پر غور کیجیے، اس آیت میں سب سے پہلی چیز اللہ نے کیا بتایا؟ اپنی عبادت کے بارے میں، یعنی توحید بتائی، اور توحید بتانے کے بعد سب سے پہلی چیز بتائی توحید کے بعد وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں پہ یہ با استعمال ہوا ہے، اس با کو عربی زبان میں بولتے ہیں بائے مصاحبت۔ شادی شدہ لوگ جانتے ہیں مصاحبت کسے کہتے ہیں؟ مصاحبت کے معنی ہوتا ہے ایک شوہر اپنی جو ہے
बीवी से मुसाहबत करता है, यानी चिपक के रहता है, मिल करके रहता है। तो इसी तरह माँ बाप के साथ तुम बिल्कुल मिल करके रहो। इसीलिए यहां पर बिल वालिदैन यानी यहां बाय मुसाहबत इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद एहसान, एहसान के अंदर बहुत सारी नेकियां हैं। एहसान के अंदर बहुत सारी नेकियां हैं कि आपको आपके वालिदैन को जिस चीज की जरूरत हो आप फौरन जो है उसको दे दें। और उसके बाद अल्लाह ने क्या फरमाया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, और जब तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए तो तुम उसको उफ तक भी मत कहो। यहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले एक का जिक्र किया, इसलिए एक का जिक्र किया क्योंकि जब माँ बाप में से कोई एक इंतकाल कर जाता है और कोई एक बचता है तो फिर वो एक दूसरे के दरमियान कोई दुख सुख शेयर नहीं कर पाता है। इसीलिए अल्लाह ने पहले अहदुहुमा एक का जिक्र किया, उसके बाद दोनों का जिक्र किया कि इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, जब तुम्हारे माँ बाप में से कोई बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए। यहाँ पर ये नहीं कहा अल्लाह ने कि जब तुम्हारे माँ बाप जवान रहे, बल्कि अल्लाह ने ये फरमाया जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, क्योंकि माँ बाप जब तक जवान रहते हैं, जब तक ताकत रहती है, बाप तो कमाता है, बाप तो सारे इखराजात वो बर्दाश्त करते हैं, लेकिन वो बाप जब बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाता है, औलाद की उसे जरूरत महसूस होती है, उस वक्त तुम अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक क्या करो। वो माँ जो जवान रहती है और घर के जो सारे काम कर लेती है, लेकिन वही माँ जब बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाती है, जब वो बिस्तर में पड़ जाती है, जब वो खाना खाने के लायक भी नहीं बन पाती है, उस वक्त में ज्यादा जो जरूरत महसूस करती है तुम्हारी माँ, बुढ़ापे की उम्र में सबसे ज्यादा महसूस करती है। इसीलिए अल्लाह ने बुढ़ापे का जिक्र किया। उसके बाद क्या कहा कि तुम उसको उफ तक भी मत कहो। उफ तक का मतलब समझ है, अरबी जबान में किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए सबसे छोटा जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो उफ किया जाता है। जैसे मैं कोई काम कर रहा हूं, लैपटॉप पे कोई काम कर रहा हूं, बहुत जो है इमरजेंसी काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और हमारे बगल में हमारे अब्बू या हमारी अम्मी जो है बैठी हुई है और उधर से अब्बू आवाज देते हैं, बेटा मुजाहिद थोड़ा पानी लेके आओ। मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम में जो है व्यस्त हूं, बिजी हूं, लेकिन हमारे अब्बू वहां पे बोल रहे हैं बेटा मुजाहिद पानी लेके आओ। मैं क्या सोचा, ओहो अभी बोलना था, मैं इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं। मैं उठा, उठने के बाद पानी ला करके दे दिया। मैंने पानी तो दे दिया, लेकिन मेरी जबान से उफ वर्ड इस्तेमाल हुआ। अल्लाह ने फरमाया तुम उसको उफ तक भी मत कहो। वला तनहरुमा, और माँ बाप के साथ जो है कभी जो है झड़क के बातें ना क्या करो। माँ बाप के साथ कभी भी आप जो है डट के बातें ना करो। माँ बाप को कभी डांटो नहीं। माँ बाप के साथ अच्छा जो है सलूक क्या करो। वकुल्ला कौलन करीमा, और माँ बाप के साथ क्या करो, अच्छी बातें क्या करो। अच्छी बात करने का क्या मतलब, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने दौलत दी, आपके पास बहुत ज्यादा पैसे, आप जो है आईएएस ऑफिसर बन गए, आप इंजीनियर बन गए, आप डॉक्टर बन गए, लेकिन वालिदैन के सामने आपको जो है बिल्कुल झुक करके बातें करनी। ये नहीं कि हमारे वालिदैन ये तो पुराने ख्यालात की जो है इंसान है, ये नहीं कि हमारे वालिदैन की जो है अगर हम बताएंगे दूसरों के सामने कि ये हमारे वालिदैन है, हम तो बड़े पोस्ट में हैं, ऐसा नहीं। बल्कि आप चाहे दुनिया के अंदर कोई भी मकाम हासिल कर ले, आप दुनिया के अंदर चाहे जितने भी मर्तबा हासिल कर ले, मेरे भाइयों माँ बाप के साथ आपको झुक करके बातें करनी है, माँ बाप के साथ अदब से बातें करनी है, माँ बाप के साथ अच्छे सलीके से बातें करनी है, आप चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए। बहुत सारे वाकयात ऐसे सुनने को मिलते हैं, जब बेटा जो है कामयाब बन जाता है, जब बेटा सक्सेस हो जाता है, जब बेटा बड़े ओहदे पर फाइज हो जाता है, और बाप माँ जो देहात के रहने वाले होते हैं, और जब वो देहाती माँ बाप जाते हैं और वो बेटा
جن کے جو ہے آگے پیچھے بہت سارے باڈی گارڈ رہتا ہے، اس وقت وہ بیٹا اپنی ماں کو ایکسپٹ کرنے کے لیے، اپنے باپ کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایسے واقعات آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں میرے بھائی۔ اس لیے اللہ نے کہا دنیا کے اندر چاہے تم جتنا بھی مقام حاصل کر لو، آپ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، لوگوں تم اپنی رحمت کا پر اپنے ماں باپ کے لیے بچھا دو۔ آپ نے کسی جانور کو دیکھا ہوگا، آپ نے پرندہ کو دیکھا ہوگا، وہ پرندہ اپنے بچے کو بالکل اپنے پرو کے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ اسی طرح آپ کو ماں باپ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو تم ماں باپ کو اسی طرح جو پر کے اندر رکھنا ہے، یعنی ماں باپ کو دور نہیں رکھنا ہے، ماں باپ کو اپنے پاس رکھنا ہے، ماں باپ کی اپنی خدمت کرنی ہے۔ ایک صحابی تھا، وہ جہاد کے لیے گئے، اور جب وہ صحابی جہاد کے لیے جا رہے تھے، اس نے ایک چڑیا کے بچے کو لیا، اور لینے کے بعد وہ چیز جو ہے صحابی جنگ کے میدان میں چلے گئے۔ وہ بچہ، وہ چڑیا اس آدمی کے ساتھ، اس صحابی کے جو پیچھے پیچھے جا رہی تھی، جہاں جہاں وہ صحابی جا رہے تھے اس راستے سے اس کی سر کے اوپر وہ چڑیا جو ہے گھوم رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا، کہا یہ چڑیا تمہارے جو ہے اس سر کے اوپر کیوں جو ہے گھوم رہی ہے؟ تو کہا کہ ہم نے اس کے بچے کو لے کر آ گئے، ہم نے اس کے بچے کو لے کر آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے اور کہا کہ تم جو ہے اس بچے کو کیا کرو؟ واپس کر دو۔ یعنی جب چڑیا جانور اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتی ہے، میرے بھائیوں انسان جو ہماری ماں ہے وہ ہم سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور تم اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا کرتے رہنا، اے اللہ تو ہمارے ماں باپ کے اوپر اسی طرح رحم فرما جس طرح اس نے بچپن میں ہمارے اوپر رحم فرمایا تھا، بچپنے میں رحم فرمایا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کے لیے جو دعا مانگنے کا حکم دیا وہ اپنے زبان میں جو ہے اجازت دی، لیکن جب ماں باپ کے لیے دعا کرنے کی کا حکم دیا، اللہ نے اپنا جو ہے اپنے آیت کے طور سے اللہ رب العالمین نے خود دعا سکھلائی کہ تم ماں باپ کے لیے دعا کرو۔ اس سے ماں باپ کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ بیان فرمایا، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 پارہ نمبر 21 آیت نمبر 14 and 15۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ تم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وصیت کیا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اور ماں کے ساتھ تم اچھا سلوک کیا کرو۔ وہ ماں جس نے تمہیں جو تمہاری تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، میرے پیارے ساتھی، وہ ماں ہوتی ہے جو ہمیں اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور پیٹ میں رکھنے کے بعد جب ہم اپنے ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں تو ہم جب حرکت کرتے ہیں، اس حرکت کرنے کی وجہ سے اس ماں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں کے سامنے کھانا موجود رہتا ہے، ماں کے سامنے کھانا موجود رہتا ہے، لیکن جب بچہ پیٹ میں حرکت کرتا ہے ماں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ ماں کھانا بھی کھانا چھوڑ دیتی ہے۔ رات بھر وہ ماں 9 مہینہ تک اس تکلیف کو برداشت کرتی ہے۔ کبھی کبھی جو ہے ماں کے پیٹ میں اتنا درد ہوتا ہے کہ ماں کروٹیں بدل کر پوری راتیں گزار لیتی ہے، رات کو ماں سو نہیں پاتی ہے۔ وہ ماں ہے جس نے 9 مہینہ تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بعد ہمیں جنا، وہ ماں جس نے اپنی جان کو داؤں پہ لگا کر کے اپنے جو ہے جان کو داؤں پہ لگا کر کے ہمیں جنم دیا، ہمیں جو ہے پیدا کیا، وہ ماں جو کبھی نارمل ڈلیوری نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر کے ذریعے آپریشن
کر کے ہمیں پیدا کیا، وہ ماں جس نے ہمیں پیدا کرتے وقت کتنی تکلیفیں برداشت کی، وہ ماں جو ہمیں بچپن کی زندگی میں جب ہم بستر پہ پیشاب کر دیا کرتے تھے، ماں اپنے جو ہے اس بھیگے ہوئے بستر پہ سو جایا کرتی تھی، لیکن وہ ماں ہمیں سوکھے بستر پہ سلاتی تھی۔ وہ ماں جب ہم روتے تھے تو ہماری ماں یہ سمجھ جاتی تھی کہ ہمارے بچے کو بھوک لگی ہے، وہ ماں ہمیں دودھ پلاتی ہے، وہ ماں جو ہمارے لیے اتنی تکلیفیں برداشت ہوتی ہے، وہ ماں اگر کبھی بچے سے باپ نہیں ہوتا ہے، ماں دوسروں کے گھر جا کر کے جھاڑو لگاتی ہے، اگر باپ موجود نہیں رہتا ہے، وہ ماں ہے جو دوسروں کے گھر جا کر کے برتن صاف کرتی ہے، دوسروں کے گھر جا کر کے وہ جو کھانا بناتی ہے، وہ ماں جو دوسروں کے گھر جا کر کے مزدوری کرتی ہے، وہ ماں بچوں کو پالنے کے لیے، بچوں کی پرورش کے لیے اپنے جو ہے سرکاری جو ہے اسکولوں میں جاتی ہے، جانے کے بعد وہ کھچڑی بناتی ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کو پرورش کر پائے۔ وہ ماں جب ہم کبھی غلطی بچپن میں کرتے تھے، جو باپ ہمیں مارنے کے لیے دھمکی دیتا تھا، ماں جو ہے اس ہمیں بچاتی تھی، اس کی دفاع کرتی تھی، اور ماں خود گالیاں کھا جاتی تھی، ماں خود مار کھا جایا کرتی تھی، لیکن وہ ماں ہمیں جو ہے بالکل ہم سے محبت کرتی تھی۔ اسی لیے ہمیں ماں کی کتنی خدمت کرنی چاہیے میرے بھائیوں، ہمیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، خصوصاً ماں کی خدمت کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی اپنی ماں کے کندھے میں لے کر خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا تھا، خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا تھا، اور یہ چکر لگایا، دوسرا چکر لگایا، تیسرا چکر لگایا، چوتھا چکر لگایا، پانچواں چکر لگایا، چھٹا چکر لگایا، ساتواں چکر لگاتے لگاتے اس صحابی کی ملاقات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جاتی ہے۔ اس صحابی نے کہا، آئے امیر المومنین، آئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے بتائیے یہ میری ماں ہے جو کہ لنگڑی ہے، جو میری ماں چل نہیں پاتی ہے، میں نے اپنی ماں کو کندھے پر لدا کر اس کو خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا ہوں۔ یہ ماں ہے جو ہاتھ سے کوڑی ہے، جو خود کھا نہیں پاتی ہے، میں اپنے ہاتھ سے اپنی ماں کو کھلاتا ہوں۔ یہ میری ماں ہے جو خود چبا نہیں پاتی ہے، میں اپنے دانت سے چبا کر کے جب وہ نرم ہو جاتا ہے، میں اس کو اپنے ماں کے منہ میں ڈال دیتا ہوں۔ یہ وہ ماں ہے، یہ میری ماں ہے جو بستر میں پیشاب کرتی ہے، بستر میں پخانہ کرتی ہے، میں ان کی گندگیوں کو صاف کرتا ہوں۔ اے امیر المومنین، مجھے بتائیے کیا میں نے ابھی بھی اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھی، اے میرے دوست، میں تجھے کیا بتاؤں؟ اس صحابی نے کہا، اے امیر المومنین، ہمیں سچ بتائیے، میں نے اتنا کام کیا، کیا میں نے ابھی بھی اپنے ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے میرے دوست، تیری ماں جب تجھے جن رہی تھی، تیری ماں جب تجھے پیدا کر رہی تھی، اور پیدا کرتے وقت تمہاری ماں کی زبان سے جو آہ کا ورڈ استعمال ہوا ہے، تیری ماں کی زبان سے جو آہ کا لفظ نکلا ہے، تو نے ابھی بھی تمہیں اس ماں کے آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ میرے پیارے ساتھیو، ہم کبھی بھی اپنے ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے، چاہے ہم کتنے بھی خدمت کر لیں، ہم کبھی بھی اپنے ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہمیں اپنے ماں باپ کو، خصوصاً ماں کی زندگی میں، ماں جب تک زندہ رہے، آپ ماں کی بالکل خدمت کیا کریں۔ ماں کی اہمیت اس سے جا کے پوچھو جس کے پاس ماں نہیں ہے، جس نے بچپن میں اپنے ماں کو کھو دیا ہے۔ ماں کی اہمیت جاننی ہے، آپ ان سے جا کر پوچھیں جن کے پاس ماں نہیں ہے۔ اتنی ایسی ماں ہے جو جھوپڑی میں زندگی گزاری، بیٹے کو پڑھایا لکھایا، لیکن ماں انتقال کر گئی۔ وہ بیٹا بڑا ہونے کے بعد آفیسر بن گیا، لیکن وہ بیٹا بعد میں اپنے دل کے اندر احساس کرتا ہے، اگر میری ماں زندہ رہتی تو میں اپنی ماں کا خدمت کرتا۔ میرے پیارے ساتھیو، اس لیے اگر ماں زندہ ہے تو ماں کی زندگی میں آپ ماں کی خدمت کرو، ماں کی آپ دیکھ بھال کرو، ماں کے ساتھ آپ اچھا سلوک کیا کرو۔ ماں کی بڑی اہمیت ہے بھائی، آپ چاہے کتنے بھی آپ ماں کی خدمت کر رہے ہیں، آپ ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ باپ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، باپ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ وہ باپ جس نے ہمیں محنت کر کے، مزدوری کر کے، دھوپ میں کام کر کے، جو ہے بھاری بھاری سامان اٹھا کر کے
کہ ہماری پرورش کے لیے، ہمیں کھلانے کے لیے، ہماری ایجوکیشن کے لیے، ہماری پڑھائی کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے وہ باپ نہ تو برسات کی فکر کرتا ہے، وہ باپ نہ تو دھوپ کا پرواہ کرتا ہے، وہ باپ مزدوری کرتا، محنت کرتا ہے تاکہ ہم بچوں کو جو ہے ہم کھلا پائیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، اور ایک واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے، اور یہ واقعہ بالکل جو صحیح ہے کہ بغداد کا ایک نوجوان جو بغداد کا رہا کرتا تھا، اور وہ ان کے باپ جو ہے فضل، جو کہ قید ہو چکا تھا، فضل بن یحییٰ، ان کا نام یحییٰ تھا۔ جب فضل قید ہو گیا، لیکن فضل بہت ہی زیادہ عبادت گزار بندہ تھا، بہت ہی عبادت کرتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، لیکن جب فضل قید کر لیا گیا اور جب وہ جیل کھانے کے اندر چلے گئے، ٹھنڈی کا موسم تھا، یحییٰ نے سوچا اے اللہ میرے باپ فضل ہے، یہ ٹھنڈی کا موسم ہے، اگر میرے باپ ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے میرے باپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، نوجوانوں، آئے میرے جو ہے پیارے ساتھیوں، آپ اس ورڈ پہ ذرا غور کیجئے۔ یحییٰ نے کیا سوچا؟ انہوں نے سوچا کہ ایک کام کرتا ہوں، ایک تانبے کا پیالہ لیتا ہوں۔ اس نے تانبے کا لوٹا لیا، تانبے کا پیالہ لیا، اور لینے کے بعد وہ اپنے پیٹ میں جو ستا دیا، یعنی اس کے اندر پانی بھر کر کے پیٹ کے اندر دبا دیا، اور سوچا کہ فجر تک وہ تھوڑا سا جو پیٹ کی گرمی سے پانی گرم ہو جائے گا، پھر اس پانی سے ہمارے ابو جو وضو کر لیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس طرح جو ہمارے اسلاف جو ماں باپ کی اور باپ کی خدمت کیا کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کریں۔ ماں جن کے پیر کے نیچے جنت کہا گیا، یعنی اگر آپ ماں کی خدمت کرتے ہیں میرے بھائیوں تو آپ جنت کے مستحق ہیں۔ اسی طرح باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا، یعنی اگر آپ باپ کی خدمت کرتے ہیں تو آپ جو ہے اس دروازے کو اوپن کر کے، آپ اس دروازے کو کھول کر کے جنت میں جا سکتے ہیں۔ یہ باپ اور ماں کی اہمیت ہے میرے بھائی، یہ باپ کی اہمیت ہے، یہ ماں کی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی کیا کریں؟ خدمت کریں، ان کی جو ہے آپ یہ فرما برداری کریں۔ آئیے ماں باپ کی خدمت کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب اعمال میں سے ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے ٹائم پہ پڑھنا۔ اس کے بعد کہا کہ وبر الوالدین، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو میرے بھائیوں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ کے نزدیک جو ہے محبوب عمل میں سے۔ اسی طرح ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا جہاد کے برابر عمل ہے۔ اسی لیے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول ہمیں جہاد کے لیے جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احی الوالدین، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ اس صحابی نے کہا ہے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ زندہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم اس کی خدمت کرو اور تم اس کی جو ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، یہی تمہارے لیے جہاد کے برابر ثواب ہے۔ اسی طرح ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ ایک چیز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول ہمیں کوئی عمل بتائیے جس عمل کے کرنے کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اسی طرح ماں باپ کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرنے کا جو چوتھا فائدہ یہ ہے اور چوتھی فضیلت یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر آپ سے کوئی بڑا گناہ ہو گیا، آپ ماں باپ کو راضی کیجئے، آپ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، آپ کا وہ بڑا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اسی طرح ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی جو ہے چھٹی فضیلت یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کی عمر میں برکت ہوتی ہے اور اس کی رزق میں فراوانی ہوتی ہے۔
اس لیے ماں باپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر میں برکت ہو، اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو ہے آپ کے رزق میں فراوانی آئے، تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ اسی طرح ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ساتویں فضیلت یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 آدمی جو ہے چل رہے تھے راستے میں، اچانک بارش ہونے لگی، وہ کسی غار کے اندر پناہ لیے، اور جیسے ہی پناہ لیے غار کے اوپر سے جو ہے ایک چٹان آ کے گری اور وہ جو ہے غار بالکل بند ہو گیا۔ انہوں نے سوچا کہ ہم جو اس چیز سے کیسے بچ سکتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے ایک طریقہ سوچا کہ ایک کام کرتے ہیں، کوئی ایسا عمل جو ہم نے کیا ہے اس کو ہم یاد کرتے ہیں، اور وہ کام اگر ہم نے اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کیا ہے تو ہم اس کے لیے کیا کریں گے، ہم جو ہے اس مصیبت سے بچ جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان تینوں شخص میں سے ایک شخص وہ تھا جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، یعنی وہ بکری چرانے کے لیے جاتا تھا اور جاتے جاتے بہت دور چلے جاتے تھے، رات بہت زیادہ ہو جاتی تھی، اور جب وہ واپس آتے اور آنے کے بعد گھر آتے دیکھتے کہ میرے ماں باپ جو سوئے ہوئے ہیں، میرے ماں باپ سوئے ہوئے ہیں، بچے دودھ کے لیے جو بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، بیوی بھی جو دودھ پینا چاہتی ہے، لیکن اس صحابی نے، اس آدمی نے سوچا کہ ہم سب سے پہلے اپنے ماں کو، ہم اپنے باپ کو، ماں باپ کو جو ہے دودھ پلائیں گے۔ لیکن جب دیکھا تو دیکھے کہ جو میرے ماں باپ سو چکے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کے سراہنے پر، اس کے تکیا کے جو ہے پاس رات بھر تک وہ کھڑے رہے۔ یہ سوچا کہ اگر جگا دیں گے تو ان کے نیند میں ڈسٹرب ہو جائے گی، وہ رات بھر تک کھڑا رہا، یہاں تک فجر کے وقت ہو گئی اور ان کے ماں باپ کی آنکھ کھلی، انہوں نے ان کو دودھ پلایا، تب جا کے ان کے بچے کو، ان کی بیوی کو دودھ پلایا۔ ایک نیک عمل کیا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس غار کے چٹان کو ہٹا دیا اور وہ لوگ اس چیز سے نجات پا گئے۔ تو یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی فضیلت ہے۔ ماں باپ کے ساتھ جو ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ پہلا انجام ماں باپ کے ساتھ جو ہے نافرمانی کرنے والوں کا پہلا انجام یہ ہوگا کہ جو ماں باپ کو ستاتا ہے، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اس شخص کی موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ دنیا کے اندر عذاب نہ چکھ لے، یعنی اس کو آخرت میں عذاب ملے گا ہی ملے گا، ساتھ ہی ساتھ ماں باپ کو ستانے والے تو دنیا کے اندر بھی عذاب ملے گا۔ اسی طرح ماں باپ کو جو ہے ستانے والے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے دنیا میں کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ ماں باپ اور ماں کی جو ہے بد دعا سے کبھی انسان کامیاب نہیں بن سکتا۔ جیسا کہ جریج کا واقعہ آپ دیکھ لیجیے، جریج جو کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں جریج ایک بہت ہی زیادہ نیک جو ہے انسان تھا، وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، وہ معبد میں عبادت خانے میں عبادت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جریج کی ماں نے جریج کو بلایا، اے جریج، وہ سوچا اے اللہ میں تو نماز میں ہوں، میں نماز میں ہوں، میری ماں بلا رہی ہے، میں کیا کروں؟ پھر اس کی ماں نے دوبارہ بلایا، اے جریج، لیکن یہ سوچا اے اللہ میں کیا کروں، نماز میں ہوں۔ تو اس کی ماں نے بار بار جو ہے بلایا، بلانے کے بعد بھی جریج جواب نہیں دیے تو ان کی زبان سے بد دعا نکل گئی اور کہا کہ اے اللہ، جریج کی موت اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ وہ کسی بدکار کی جو ہے بدکار کی عورت کے ساتھ وہ برا کام نہ کر لے، وہ بدکار عورت کے ساتھ برا کام نہ کر لے۔ لیکن وہ جریج بہت زیادہ عبادت گزار تھا، لوگوں کے نزدیک بہت ہی زیادہ عابد سمجھا جاتا تھا، لوگ ان کی جو تعریف کیا کرتا تھا۔ لیکن اسی گاؤں کی، اسی محلے کی ایک بدچلن عورت رہتی تھی، اس نے کہا کہ یہ جریج ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان کو پھنساؤں۔ وہ عورت آئی، آنے کے بعد جریج کو اپنی طرف زنا کی دعوت دی، لیکن جریج نے کہا اللہ کی پناہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ عورت چلی گئی اور جانے کے بعد تھوڑی جو ہے دوری پہ ایک جو ہے چرواہے جو بکریاں چراتا تھا، ان کے ساتھ اس نے زنا کر لیا، اور زنا کرنے کی وجہ سے وہ جو ہے عورت پریگننٹ ہو گئی، اور جب وہ پریگننٹ ہو گئی وہ چرواہا تو بھاگ گیا، کہیں پہ چلا گیا، لیکن اس کا الزام جریج پہ لگا دیا اور لوگوں سے کہا یہ جو بچہ ہے یہ جریج کا بچہ ہے۔ لوگ بالکل تعجب میں پڑ گئے، یہ کیا بات ہے؟
یہ تو اتنی عبادت کرتا ہے، رات رات بھر کی عبادت کرتا ہے، وہ جو ہے عبادت کھانے میں بالکل مصروف رہتا ہے، اور ان کا کارنامہ دیکھو، انہوں نے جو ہے ایسا کام کیا، لوگوں نے اس کی جو ہے معبد کو، ان کی جو ہے عبادت کھانے کو توڑ دیا، لیکن جریج نماز پڑھنے لگے اور جو ہے اللہ سے دعا کرنے لگا، اے اللہ تو اس جو ہے واقعے کی پردہ فاش کر دے، ورنہ اس دنیا کے اندر تیرا کوئی نیک بندہ جو ہے آنے والا نہیں ہوگا، تیرے نیک بندہ کا کوئی نام نہیں لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کی زبان کے اندر قوت دعائی دی، اس بچے نے خود جو ہے بولنا شروع کر دیا کہ لوگوں یاد رکھو، یہ میں جریج کا بیٹا نہیں، میں جریج کا بیٹا نہیں ہوں، بلکہ میں ایک چرواہے جس کا گاؤں فلاں ہے میں اس کا جو ہے بیٹا ہوں، یہ جریج کا بیٹا نہیں ہے۔ تو اس جو واقعے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جریج کی ماں نے بد دعا کی تھی، اور جریج کی ماں نے بد دعا کرنے کی وجہ سے جریج کے ساتھ ایسا جو ہے الزام لگا۔ اس لیے اگر ماں باپ کی اگر آپ بد دعا اگر آپ لیتے ہیں تو آپ دنیا کے اندر ناکامیاب ہو سکتے ہیں، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 3 شخص کی طرف کبھی بھی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ ان 3 شخص میں سے ایک شخص ہوگا العاق لوالدیہ، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، ماں باپ کو خون چاچو رلانے والا، ماں باپ کو بیوی کی بات سن کر کے زندہ اثر چھوڑنے والا کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ جو ماں باپ کو جو ہے ستائے، ماں باپ کی نافرمانی کرے، اللہ رب العالمین اس کی طرف نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا۔ آج بہت سارے لوگ بیوی کی وجہ سے کہتے ہیں ماں کو یہ کہتے ہیں ارے ماں تم کو سمجھ میں نہیں آئے گی، ارے ماں تم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، یعنی بیوی کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس کو خود بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ماں کو کہہ رہے کہ تم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ذرا سوچو، جس ماں نے ہمیں بچپن میں ہمارے رونے کی وجہ سے یہ سمجھ جاتی تھی کہ ہمارے بچے کو کیا ضرورت ہے، ہمارے بچے نے پیشاب کیا ہے یا نہیں، ہمارے بچے نے پخانہ کیا ہے یا نہیں، ہمارے بچے کو دودھ پینے کی ضرورت ہے، ہمارے ماں رونے کی وجہ سے سمجھ جاتی تھی، لیکن جب ہم بڑے ہو گئے تو ہم اپنے ماں باپ سے یہ کہیں کہ ارے ماں تم نہیں سمجھو گی۔ میرے بھائیوں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ماں باپ کو جو ہے اپنی بیوی کی بات پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ آپ جو ہے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتے، اگر آپ کو ضرورت پڑے تو بیوی کو چھوڑ دینا، ورنہ ماں کو جو ہے آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے پر غور کیجئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک شہر میں جا کر جو ہے بس گئے تھے، اور انہوں نے وہیں پہ شادی کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے گھر آئے ملنے کے لیے، کہا کیسا چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بہت خراب چل رہا ہے، میرے شوہر میرے ہسبینڈ جو ہے شکار کے لیے گئے ہوئے جو ہے ایک ٹائم کھاتے ہیں تو دوسرے ٹائم بھوکی رہتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ تو نافرمان میری بہو ہے۔ کہا کہ جب اسماعیل آئے، آپ کے شوہر آئے، تو کہنا ایک بوڑھے آدمی آئے تھے اور آپ کو سلام کہا ہے، اور کہا کہ اپنا جو ہے چوکھٹ بدل لو۔ وہ جو ہے عورت کہنے لگی چوکھٹ تو صحیح ہے، چوکھٹ کا مطلب اپنی بیوی بدل لو۔ جب اسماعیل علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد جو ہے ان کی بیوی نے کہا جی سنتے ہو کیا بات ہے؟ کہا ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، آپ کا نام جو ہے پوچھا، میں نے بتایا، اور کہا کہ جب وہ آئے تو میرا سلام کہنا اور اس سے یہ کہنا کہ اپنے جو ہے چوکھٹ بدل لو۔ تو اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے باپ ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا میری بیوی تم نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ میرے ہسبینڈ جو حقیقت بات تھی میں نے وہ کہی کہ ایک ٹائم کھانے کو ملتا ہے تو دوسرے ٹائم جو نہیں ملتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے تم نے اللہ کی نافرمانی کی، میرے باپ نے حکم دیا کہ چوکھٹ بدل لو، اس نے میری بیوی یاد رکھو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اگر ایک طرف بیوی ہے، ایک طرف جو ہے ماں ہے باپ ہے، آپ کو ماں باپ کی بات ماننی ہوگی۔ بیوی جو ہے کوئی ماں باپ یہ بھی نہیں چاہے گا کہ بنا مطلب کے جو اپنے بیٹے کو یہ کہے کہ جو ہے آپ اپنی بیوی کو چھوڑ دو، یہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے، لیکن اس واقعے سے پتا چل رہا ہے
کہ ماں کی باپ کی کتنی خدمت ضروری ہے کہ اگر بیوی کو چھوڑنے کے لیے کہے تو ہمیں چھوڑنا پڑے گا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی ہوگی۔ کبھی کبھی اگر ماں باپ جو ہے ہمارے کمائے ہوئے پراپرٹی سے ہمیں بے دخل کر دے، آپ نے کمایا بہت پراپرٹی، آپ نے سمپتی جمع کی، لیکن جمع کرنے کے بعد اگر ماں باپ آپ سے لے لے اور آپ کو بے دخل کر دے، میرے بھائیوں آپ کا حق نہیں بنتا ہے ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنے کا۔ آپ کو بے دخل کر دے کوئی بات نہیں، لیکن آپ اس صورت میں بھی، آپ اس کنڈیشن میں بھی آپ ماں باپ کے ساتھ جو ہے بدسلوکی نہیں کر سکتے۔ ماں باپ کے ساتھ جو ہے آپ بدسلوکی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کیا، اگر آپ نے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کیا، تو یاد رکھنا آپ کو جو ہے قبر کے اندر بھی عذاب دیا جائے گا، قبر کے اندر بھی عذاب دیا جائے گا۔ ایک عوام بن حوشم ایک راوی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ عصر کے ٹائم ان کی ماں کیا کرتی تھی کہ ان کو کہتی تھی بیٹا نماز پڑھ لو، لیکن بیٹا کسی کام میں مشغول تھا اور بار بار ماں کہتی جاتی بیٹے نماز پڑھ لو، لیکن وہ بیٹا کہتا تھا کہ ارے ماں کیوں گدھے کی جیسے چلاتی رہتی ہو۔ پتا ہے جب اس آدمی کا انتقال ہوا، جب اس کو قبر کے اندر داخل کر دیا گیا، تو قبر سے وہ آدمی عصر کے ٹائم دہلی اٹھتا تھا اور نکلنے کے بعد گدھے کی طرح چیختا تھا، گدھے کی طرح آواز نکالتا تھا۔ پوچھا گیا یہ گدھے کی آواز یہ کیوں نکال رہا ہے؟ کہا کہ یہ اپنی ماں کو کہا تھا کہ گدھے کی طرح کیوں چلاتی رہتی ہے، اس لیے اللہ نے قبر کے اندر سے اس کو بار بار ہر دن عصر کے بعد اٹھاتا ہے اور گدھے کی طرح آواز نکال کے پھر اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ذرا اس سے سوچیے، آج کتنے نوجوان ہیں، آج ہمارے کتنے دوست ہیں، آج کتنے ہمارے پیارے بھائی ہیں، ہماری کتنی بہنیں ہیں جن کی ماں جن کے باپ نماز کے لیے بولتے ہیں بیٹا نماز پڑھو، بیٹا ابھی موبائل مت چلاؤ، لیکن ہم اپنے ماں باپ کو کیا کہتے ہیں؟ ارے چپ رہو، کیوں بار بار چلاتی رہتی ہے؟ میرے بھائیوں اگر آپ نے چلانے کا ورڈ بھی استعمال کیا، یاد رکھنا اس آدمی کے ساتھ جس طرح کا حشر ہوا آپ کے ساتھ بھی اس طرح حشر ہوگا۔ اس لیے ماں باپ سے اگر آپ نافرمانی کرتے ہیں، دنیا کے اندر بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، قبر میں بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، اللہ بھی آپ کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ساتھ ہی ساتھ آپ جہنم کے اندر بھی داخل ہوں گے۔ جیسا کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کے ان کو آگ کی چٹائی پر لیٹا دیا گیا ہے۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جس کو اتنا دردناک سزا دیا جا رہا ہے؟ آج جبرائیل یہ بتائیے یہ کون لوگ ہیں جس کو آگ کی چٹائی پر لیٹایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا اے اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو خون کا رلایا کرتا تھا، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتا تھا، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے باتیں کیا کرتا تھا، ماں باپ کے ساتھ جھگڑا کیا کرتا تھا، ماں باپ کو بیوی کی بات سے آ کر کے وہ الگ ہو جایا کرتا تھا، ماں باپ علاج سے محتاج رہتی تھی، ان کو بیماری ہوتی تھی، لیکن وہ اولاد اپنی ماں کو علاج کرنے کے لیے پیسہ بھی نہیں دیتا تھا، ماں کو لے جا کر ہاسپٹل میں علاج نہیں کراتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جس کو آگ کی چٹائی پر لیٹا دیا گیا ہے۔ یہ آپ کی امت میں وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتا تھا، ماں باپ کو مارا کرتا تھا، ماں باپ کو دھکے دے کر کے وہ وردھاಶ್ರم میں اس کو چھوڑ کر آیا کرتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں اگر آپ نے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کیا، اگر ماں باپ کے ساتھ اگر آپ نے نافرمانی کی، اگر آپ نے ماں باپ کے ساتھ برا ویوہار کیا، یاد رکھنا قیامت کے دن آپ جہنم کے اندر چلے جاؤ گے، جہنم کے اندر آپ کو آگ کی چٹائی پر لیٹایا جائے گا۔ یہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا نتیجہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ماں باپ کا چوتھا میرا پوائنٹ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرو۔ اس کی جو ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کیا صورتیں ہیں؟ ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، گرمی کا موسم ہے، ماں باپ کو گرمی لگ رہی ہے، آپ اے سی پہ سو رہے ہیں، آپ اے سی میں سو رہے ہیں، ماں باپ گرمی کے بارے گرمی کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آتی ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے جس طرح آپ اے سی میں سو رہے ہیں اس ماں باپ کے روم پہ بھی آپ اے سی لگائیں۔ اسی طرح اگر ماں باپ کو ٹھنڈی کا موسم ہے، اگر وہ جو ہے ٹھنڈی کی وجہ سے اگر وہ کانپ رہے ہیں،
آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اور ہم ماں باپ کے لیے ہیٹر کا استعمال کریں۔ آپ ماں باپ کو جو ہے ہیٹر خرید کر کے دیں۔ اگر جو ہے ماں باپ کے پاس کوئی جیکٹ نہیں ہے، سویٹر نہیں ہے، آپ جو ماں باپ کو سویٹر خرید کر کے دیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ماں، آپ کے باپ آپ سے کہے کہ ہم کو اس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ بچپن میں ہم نہیں بولتے تھے اپنے ماں باپ کو کہ ہمیں یہ چیز ضرورت ہے، ماں خود سمجھ جاتی تھی، باپ خود سمجھ جاتے تھے۔ مارکیٹ جاتے تھے، باپ دیکھتے تھے کوئی نئی چیز، چلو میرے بیٹے کے لیے خرید لیتے ہیں، میری بیٹی کے لیے خرید لیتے ہیں۔ وہ ہم نہیں بولتے تھے، بنا بولے ہوئے وہ ماں ہمارے لیے وہ چیزیں جو ہے لا کر کے دیتی تھی، باپ ہم کو لا کر دیتے تھے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے باپ ماں آپ کو کہے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں ماں باپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، آپ ان کو کپڑے دیں۔ ماں باپ کو علاج کی ضرورت ہے، آپ ان کو جو ہے لے جا کر کے ہاسپٹل میں لے جا کر کے آپ ان کا علاج کرائیں۔ ماں باپ کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، ماں باپ کو کسی چیز کے کھانے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری ماں، ہمارے باپ کس چیز سے زیادہ جو ہے خواہش مند ہے، کیا پسند کرتے ہیں۔ آپ مارکیٹ جاتے ہیں، وہ چیز جو ہے خرید کر کے جو ہے آپ اپنے ماں کے پاس رکھ دیں، آپ اپنے باپ کے پاس رکھ دیں۔ آپ اس طرح کر کے جو ہے آپ ماں باپ کی جو ہے خدمت کر سکتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو جنت کے مستحق بنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان ساری باتوں کو عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔